سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی بندے کو کوئی سخت پریشانی یا مصیبت درپیش ہونا تو اسے چاہیے کہ منت مانے کہ میرا کام بن گیا نا، تو میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کروں گا یا ان کے نام پر جو ہے وہ کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کروں گا، تو انشاءاللہ اس بندے کا جیسا مشکل مسئلہ بھی ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا، اب یہ تو پتہ چلے نا کہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون۔ تو یہ بہت عظیم ہستی ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہے، جبکہ امام حسن کے پوتے حضرت حسن انور بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں 145 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت ہی نیک، پرہیزگار، حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھیں۔ آپ کا جو مبارک نکاح ہے وہ حضرت اسحاق بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا ہے، اور ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹا حضرت قاسم جو ہے یہ پیدا ہوئے۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف چلی گئی تھیں، اور حضرت نفیسہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ یہ دن کو روزہ رکھا کرتی تھیں اور رات بھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے 30 حج کیے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی کا قول ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی جان حضرت نفیسہ کی 40 سال خدمت کی ہے، اور اس عرصے میں نے کبھی ان کو رات میں سوتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! ناظرین غور کریں، کہا کہ سوتے نہیں دیکھا۔ اور ایک بار میں نے ان سے عرض کی کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتی، آپ سوتی کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ کیسے آرام کروں جبکہ میرے سامنے دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، دشوار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھتیجی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا کھاتی تھیں، تو جواب دیا کہ وہ 3 روز میں بس ایک لقمہ کھا لیا کرتی تھی، اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ ایسے نہیں آپ کا اتنا بڑا مقام ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ یکم رجب کو جو ہے وہ بیمار ہو گئی تھیں، اور رمضان شریف کے مبارک مقدس مہینے تک آپ بیمار ہی رہی تھیں، اور رمضان میں جب مرض بڑھا تھا نا تو آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آج تو روزہ توڑ دیں۔ اللہ اکبر! کیسا ایمان افروز جواب دیا تھا آپ نے فرمایا تھا 30 سال سے میں یہ دعا کر رہی تھی۔ کیا 30 سال سے میں یہ دعا کر رہی تھی؟ کیا دعا؟ کہ مولا جب موت آئے تو اس وقت میرا روزہ ہو، اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں روزہ توڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرما کر سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئیں، اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا وصال شریف جو ہے وہ تقریباً غالباً 260 ہجری کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک کے پر نور مہینے کے اندر جو ہے وہ مصر میں ہوا تھا۔ آپ کا مزار پر انوار بھی جو ہے وہ مصر میں ہے، اور مزار پر انوار کے پاس دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور یوں تو حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کئی کرامتیں بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن آپ کی ایک کرامت جو ہے وہ بڑی مشہور کرامت ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی بھتیجی نے بیان کیا تھا کہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں نمازیں پڑھتی تھیں نا، وہاں ایک ٹوکری تھی، جب وہ کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ چیز ٹوکری میں خود بخود جو ہے وہ مل جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! آپ کی بھتیجی کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں دیکھتی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر! یہ شان پائی ہے، اور خود کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کون لایا کرتا تھا۔ ایک بار میں نے ان سے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے نا وہ پوچھا کہ پھوپھی جان یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا زینب جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، دو دنیا اس کی فرما بردار ہو جایا کرتی ہے۔ یہ شان پائی ہے سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی کوئی نام کی منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ان کے نام کی جو ہے وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اتنا نظر و نیاز کا اہتمام کروں گا، تو اللہ اس کے کام کو پورا فرما دیتا ہے۔